بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا گلگت بلتستان پاکستان کا 5واں صوبہ بننے جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو کے حق حاکمیت کے نعرے نے اسلام آباد میں کیوں ہلچل مچا دی؟ گلگت بلتستان کے وسائل پر اصل حق کس کا ہے، وفاق یا مقامی عوام کا؟ کیا 28 امینڈمنٹ آئینی ترمیم جو ہے 18ویں ترمیم کو کمزور کرنے کی کوشش ہے؟ نون لیگ کی سڑکیں یا پیپلز پارٹی کے حقوق، عوام کس کا ساتھ جائیں گے؟ کیا گلگت بلتستان کے انتخابات وفاقی سیاست کا رخ بدل سکتے ہیں؟ بجٹ سے پہلے گلگت بلتستان میں سیاسی درجہ حرارت اچانک کیوں بڑھ گئی؟ کیا گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق ملنے والے ہیں یا یہ صرف انتخابی وعدے ہیں؟ اسلام آباد اور گلگت بلتستان کے درمیان اصل تنازع کیا ہے؟ کیا گلگت بلتستان کا مستقبل پاکستان کی آئینی سیاست کا سب سے بڑا سوال بن چکا ہے؟ اگر گلگت بلتستان صوبہ بنا تو کشمیر کاز پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان نیا سیاسی محاذ کھل چکا ہے؟ گلگت بلتستان کے عوام ترقی چاہتے ہیں یا اختیار؟ کیا آنے والے انتخابات وفاق اور صوبوں کے اختیارات کی نئی جنگ چھیڑ دیں گے؟ گلگت بلتستان انتخابی مارکا یا پاکستان کے آئینی مستقبل کا فیصلہ؟ ابھی آپ کو ہم جو ہے ورلڈ نیوز جو ہے اپڈیٹ جو ہے وہ میجر نیوز ہیڈ لائنز ان کی طرف لے چلتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے پاکستان سمیت 60 ممالک پر نئے ٹیرف کی تجویز۔ امریکی انتظامیہ نے جبری مشقت کے خدشات کے حوالے سے پاکستان سمیت 60 ممالک پر 10 سے 12.5% تک نئے محصولیات عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ خلیجی کشیدگی کے باعث پاکستانی بندرگاہوں پر تجارتی سرگرمیاں تیز ہیں۔ خلیج میں جاری کشیدگی اور سمندری راستوں میں رکاوٹوں کے بعد پاکستان کے بندرگاہوں پر تجارتی سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ریکارڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اٹلی میں 4 پاکستانی زرعی مزدور جو ہیں ان کا قتل ہوا ہے۔ اٹلی کے علاقے کالا بڑھیا میں 4 پاکستانی زرعی کارکنوں کے قتل کی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جبکہ وزارت خارجہ نے متاثرین کی شہریت کی تصدیق کا عمل جاری ہونے کا کہا ہے۔ بجٹ 26-27 کی تیاریاں جو ہیں وہ تیز ہو گئی ہیں۔ وفاقی بجٹ کے حوالے سے اہم مشاورت جاری ہے، جبکہ تنخواہوں، ٹیکسوں اور توانائی کے شعبے سے متعلق تجاویز جو ہے وہ زیر غور ہے۔ آج کی سرخیوں میں خلیجی بحران، امریکی دباؤ اور بجٹ کی تیاری پاکستان کے لیے نئے چیلنجز سامنے آ گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ کیا اسلام آباد گلگت بلتستان کا سودا کرنے جا رہا ہے یا 2026 کا یہ علاقہ پاکستان کا آئینی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دے؟ ایک طرف بلاول بھٹو کا حق حاکمیت کا نعرہ ہے تو دوسری طرف نون لیگ کا ترقیاتی کارڈ، لیکن اس پورے کھیل کے پیچھے وہ کون سی بڑی اسٹریٹجک لکیر ہے جو کھینچی جا رہی ہے، جس کا ذکر کوئی نہیں کر رہا؟ آج لائیو ود خاور یوسف میں ہم سڑکوں اور پلوں کی سیاست کا نہیں بلکہ آپ کی شناخت اور مستقبل کا کچھا ٹٹا کھولے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور دفاعی تجزیہ کار جناب کرنل عطر الرحمان صاحب۔ گلگت بلتستان میں صرف ووٹ نہیں پڑ رہے بلکہ حقوق، وسائل، آئینی حیثیت اور پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ کیا یہ انتخابات ایک نئے سیاسی باب کا آغاز کریں گے؟ گلگت بلتستان ایک بار پھر قومی سیاست کا مرکز میں آ چکا ہے۔ قدرتی حسن، اسٹریٹجک اہمیت اور بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال، یہ خطہ ہمیشہ سے پاکستان کی سیاسی اور آئینی بحث کا حصہ رہا ہے، لیکن 2026 کے انتخابات نے اسے ایک نئی سیاسی کشمکش کا میدان بنا دیا ہے۔ اس بار مقابلہ صرف نشستوں کا نہیں بلکہ حقوق، خود مختاری اور آئینی مستقبل کے بیانیے کا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے خطے میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے مختلف حکمت عملی اپنائی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت اور حق ملکیت کا نعرہ دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے وسائل، زمینوں اور سیاسی فیصلوں پر مکمل اختیار حاصل ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ گلگت بلتستان میں انتخابات پورے پاکستان کے ساتھ کیوں نہیں ہوتے اور کیوں اس خطے کے فیصلے اسلام آباد میں کیے جاتے ہیں۔
ان کے یہ بیانات دراصل 18ویں آئینی ترمیم اور صوبائی خود مختاری کے تصور کی توسیع معلوم ہوتی ہے، جیسے پیپلز پارٹی بڑی سیاسی کامیابی قرار دیتی ہے۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نے نسبتاً مختلف حکمت عملی اپنائی ہے۔ پارٹی نے آئینی بحث سے زیادہ ترقیاتی منصوبوں، سڑکوں، ڈیولپمنٹ اور اقتصادی ترقی پر زور دیا ہے۔ نون لیگ کا موقف ہے کہ گلگت بلتستان کی ترقی جدید سڑکوں، توانائی کے منصوبوں اور سیاحت کے فروغ سے ممکن ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ کیا گلگت بلتستان کو مکمل آئینی صوبہ بنایا جا سکتا ہے؟ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا سیاسی جلسوں میں دکھائی دیتا ہے۔ گلگت بلتستان باضابطہ طور پر پاکستان کا صوبہ نہیں بلکہ ایک خود مختار انتظامی خطہ ہے۔ اسے مکمل صوبائی حیثیت دینا پاکستان کے کشمیر کے بارے میں بین الاقوامی موقف پر اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پورا جموں کشمیر تنازع اب حل طلب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر حکومت نے اس معاملے پر محتاط رویہ اختیار کیا ہے۔ عوام کو زیادہ اختیارات دینے اور مکمل آئینی انضمام کے درمیان ایک باریک سیاسی اور قانونی لکیر موجود ہے۔ حالیہ دنوں میں مجوزہ 28ویں آئینی ترمیم کی افواہوں نے بھی سیاسی درجہ حرارت بڑھا دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وفاق اور صوبوں کے درمیان اختیارات اور مالی معاملات پر نئی بحث جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اگر کوئی نئی آئینی ترمیم لائی جاتی ہے تو گلگت بلتستان کے حقوق اور 18ویں ترمیم کے تحت حاصل صوبائی خود مختاری کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی تناظر میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات صوبوں پر منتقل کرنے کی تجویز بھی سیاسی اختلافات کو بڑھا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اسے وفاقی ذمہ داری قرار دیتی ہے جبکہ وفاقی حکومت مالی بوجھ کی تقسیم پر زور دے رہی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق گلگت بلتستان کے انتخابات صرف مقامی حکومت کے انتخاب تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان کے نتائج اسلام آباد کی سیاست، وفاقی بجٹ، اتحادی سیاست اور آئندہ آئینی اصلاحات پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی نمایاں کامیابی حاصل کرتی ہے تو وہ گلگت بلتستان کے آئینی حقوق کے معاملے پر مزید جارحانہ موقف جو ہے اختیار کر سکتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نون مضبوط پوزیشن حاصل کرتی ہے تو ترقیاتی سیاست اور موجودہ وفاقی پالیسیوں کو طاقت مل سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام اب صرف ترقیاتی وعدوں سے مطمئن نظر نہیں آتے۔ وہ سیاسی نمائندگی، وسائل پر اختیار، آئینی تحفظ اور فیصلہ سازی میں حقیقی شرکت داری چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس انتخاب میں سڑکوں اور پلوں کے ساتھ ساتھ حقوق، شناخت اور مستقبل کے سوالات پر بھی مرکزی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے انتخاب 2026 بظاہر ایک علاقائی انتخاب ہے، لیکن اس کے اثرات قومی سیاست تک پہنچ سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ واضح ہوگا کہ عوام ترقیاتی منصوبوں کو ترجیح دیتے ہیں یا آئینی اور سیاسی حقوق کے بیانیے کو۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ گلگت بلتستان اب پاکستان کی سیاست کا ایک اہم اور فیصلہ کن محاذ بن چکا ہے، اور یہاں کا انتخابی نتیجہ اسلام آباد کے ایوانوں میں بھی گونج سنائی دے گا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل عطا الرحمان صاحب، جو پاکستان کے نامور دفاعی تجزیہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی گہری بصیرت اور وسیع تجربہ نہ صرف ملک کی دفاع حکمت عملی پر روشنی ڈالتا ہے بلکہ عالمی حالات میں پاکستان کے کردار پر بھی ایک منفرد تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں تاکہ ہم ان سے موجودہ دفاعی منظرنامے پر گفتگو کریں۔ اور دوسری جانب ہمارے ساتھ ہیں جناب فاروق نسیم صاحب، وہ بھی سیاسی کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ ان کی جو ہسٹری جو ہے 35 ایئر سے صوبہ سندھ میں کافی وہ میرا مت ہے کہ نمایاں رہے ہیں۔ تو دعوت دیتے ہیں جناب کرنل عطا الرحمان اور جناب فاروق نسیم صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ شکریہ خاور صاحب فار ٹیکنگ می ان یور پروگرام۔ کرنل صاحب، تمام سامعین اور ناظرین کو آداب عرض ہے۔ کرنل صاحب، گفتگو کا آغاز جو ہے وہ آپ سے کرتے ہیں کہ کیا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، ترقیاتی منصوبے یا آئینی حقوق؟ گلگت بلتستان کا سب سے زیادہ مسئلہ تو پسماندگی ہے۔
آئینی وسائل تو اتنے نہیں ہیں ان کے. اگر ہم یہ ذہن میں رکھیں جو لوگ ادھر ہو کر آئے ہیں اور انہوں ان کے حالات دیکھے ہوں، وہ انتہائی کیا پسماندگی کے حالات میں رہ رہے ہیں. وہاں جی آبادی جو ہے بڑی وائڈلی سکیٹرڈ ہے، پہاڑوں پہ رہتی ہے، اور جی دو ہی بڑے جگہ ہیں جہاں جو گلگت بلتستان میں جو ان کو آپ جانتے ہیں، ایک گلگت ہے اور دوسرا سکردو. باقی تو جی چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں یا گاؤں ہیں آگے. تو جی ان تمام علاقوں میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے، سوائے ٹورزم کے یا جو تجارت ہو رہی ہے چائنا کے ساتھ، اس کے لیے کچھ اسٹاپ اوور ہوتا ہے، روٹ ہے اس کے بیچ میں، یہی ان کے پاس ہے. تو اس لیے آپ کو یا وہ تمام ادھر ان کی جو مین پاور ہے وہ پاکستان میں یا بیرون ملک جا کر کام کرتی ہے اور لوگوں کو بھیجتی ہے پیسے، اور جس پہ ان کا گزر بسر ہوتا ہے. ہم، تو حکومت کو اگر انفراسٹرکچر بہتر ہوگا تو وہاں ٹورزم بھی بڑھے گا. تو جی اسی پہ اب ہر ایک کی توجہ مرکوز ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر بہتر کیا جائے، چائنا کے ساتھ ٹریڈ بڑھائی جائے تاکہ اس علاقے کی جو پسماندگی ہے اس کو دور کیا جا سکے. تو آ، یہ باقی اگر کہنا کہ جی ان کا کوئی آئینی مسائل اتنے کوئی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں، کیونکہ گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ تھا تو یہ اسٹیٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. اس کو ہم اب کیا مکمل طور پہ اپنے پاس ضم نہیں کر سکتے اور نہ صوبہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ اگر صوبہ بناتے ہیں تو پھر اس پہ انڈینز جو ہے آبجیکشن کریں گے. اس لیے ہم اس کو بڑا پاکستان حکومت جو ہے بہت کیئرفلی ہینڈل کر رہی ہے اس کو. تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کو شامل کر لیں، اس کو صوبہ بنا لیں، لیکن 2019 میں جب انڈیا نے انٹائر کشمیر کو اینیکس کر لیا اور وہ جو ان کا فیمس انہوں نے جو وہ ایکٹ پاس کیا، جس کے بعد یہ ساری اس کی حیثیت جو تھی وہ دوبارہ تبدیل ہوگی. اس لیے حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اس کو صوبے کا نہ بنایا جائے، اس کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پہ ہی ڈیل کیا جائے، تاکہ جو اقوام متحدہ کی قرارداد 1948 کی وہ اس پہ ہم مورلی ہماری رائٹ برقرار رہے اور ہم اس پہ عمل کرنے کے لیے کہہ سکیں. اگر اس کو ہم صوبہ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے ایک درد سر بن جائے گا، انڈیا اس کو مقام کا پروپوگیٹ کرے گا. تو اب اس کو انڈیا اس کیپیسٹی میں جس میں یہ ہے رکھنے سے ہمیں ہمارا جو انٹرنیشنل سابقہ تاریخی سٹانس ہے وہ ہمارا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، اور ہم اس کو اسی طرح رکھتے ہیں. جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی اس کی بنی ہوئی ہے، لیجسلیٹو اسمبلی، اس میں اس کو جگہ دی ہوئی ہے، اور اس کی منسٹری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ میں موجود ہے، اسی کے تحت اس کو گورن کیا جا رہا ہے. اس کی جوڈیشری اور اس کے باقی ادارے بھی جو ہے نا وہ ایک صحیح طریقے سے ادھری سے لوکل بنے ہوئے ہیں اور انہی کے تحت ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. کن صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے شامل گفتگو کرتے ہیں جناب خان فاروق صاحب کو. خان صاحب، کیا گلگت بلتستان کو مکمل صوبہ بنانا پاکستان کے کشمیر سے متعلق موقف کو متاثر کر سکتا ہے؟ شکریہ خاور صاحب اور کرن صاحب اور آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو سلام. میں سیاسی اعتبار سے بات کروں گا. ویسے تو کرن صاحب نے روشنی ڈال دی ہے کہ وہاں کے خبر صاحب ان کی جغرافیائی آواز حالات ہیں. بہت کمزور آ رہی، آواز آواز نہیں آ رہی. بہت آپ کی کم آ رہی ہے، اچھا، ذرا زور سے بولیں. تو سیاسی طور پہ جو ہے یہ سارا ایک گیم ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے بجٹ منظور کرنے کی شرط جو ہے وہ پہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کو مانگا ہے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس ٹائم جو ہماری معلومات ہے کہ 80% جو چانسز ہے یا 80% جو ووٹ کا تناسب ہے وہ پیپلز پارٹی حاصل کرے گی. میاں صاحب وہاں گئے، میاں نواز شریف وہاں گئے، وہ صرف ایک حاضری لگوانے کے لیے گئے اور انہوں نے ایک مطلب وہاں پہ خانہ پوری کی ہے. تو اس ٹائم جو ہے آپ یہ دیکھیے گا کہ وہاں حکومت جو بنانے جا رہی ہے وہ جا رہی ہے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی کی دیکھیں بلاول بھٹو، کائرہ اور دوسری سارے لوگ وہاں بیٹھے، اور ہم نے جو ہے اپنی سیکنڈ لیڈرشپ وہاں بھیجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، وہ صرف ایک خانہ پوری کا سلسلہ. باقی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کہیں جی کہ صوبہ اس کو الگ صوبہ کے طور پہ جو ہے انٹری دی جائے گی، میرا نہیں خیال کہ ابھی یہ ایک سیاسی نعرہ ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو اٹھانے
کی کوشش کر رہی ہے، بلکہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے واضح طور پہ کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے اور جیت رہی ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اندرون خانہ جو ہے کہیں ان کو یہ حکومت بھی چاہ رہی ہے کہ یہ جو ہے وہاں حکومت پیپلز پارٹی کو بنانے دی جائے. تو یہی سامنے چیزیں آ رہی ہیں. باقی پیپلز مسلم لیگ کی وہاں جو قیادت ہے لیکن جو خان صاحب سوال یہ ہے کہ کس چکر میں اس کو پیپلز پارٹی کو یہ تھالی میں رکھ کے سونے کے تھال میں رکھ کے نہیں، آپ حکومت دوسری دی طرف جا رہی ہے؟ کیا آپ اس کا کیا مطلب کیا ہے؟ آپ دوسری طرف کوئی دیکھیں نا. سینس نہیں بنتی ہے کہ نہیں اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں یا جو اپنی جب حکومت رہی ان کی، انہوں نے ڈیولپمنٹ کو وہاں کے ہاسپٹل دیکھ لیں، وہاں کی سڑکیں دیکھ لیں، وہاں کے ڈیولپمنٹ کے کتنے کام ہوئے ہیں وہ نون لیگ کا سر سیرا جاتا ہے. تو وائی دے جسٹ وانٹ ٹو بی ایزیلی تھال میں رکھ کے نون لیگ جو ہے ان کو دے رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کہنا صاحب آپ کیا کہیں گے اس نہیں، بارے میں میں جو ایک آپ منٹ میں دعویٰ اس کر کو رہے کر ہیں؟ دوں، میں ایک منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو حافظ عبد الرحمان جو ہے وہ ایک کمزور قیادت ہے. وہ ان چیزوں کو کیش نہیں کرا پا رہے ہیں جو وہاں پہ مسلم لیگ نے کام کیے ہیں یا وہاں ترقیاتی جو کام کیے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایون کہ وہ پنجاب میں اتنا دیکھیں نا. مجھے ان کی آواز بالکل نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا چلے کنر صاحب آپ ذرا تھوڑا سا ٹیک اوور کر لیں، ان کی آواز ٹھیک کر لیتے ہیں وہ ابھی. تو یہ جو بات کر رہے تھے کہ تھال میں رکھ کے ان کو کیوں حکومت پیپلز پارٹی کو مل رہی ہے، یہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے. اب اس میں پتہ نہیں، مجھے تو سینس نہیں بنتی ہے، چونکہ نون لیگ کی جو پروگرس جو ہے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی یا حکومت کرنے کی، یا حافظ جو وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے. تو اس بنا پہ یہ جی میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ جی کیا ان کو پلیٹ میں رکھ کے دی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کو. میرے خیال میں یہ بات انہی سے سنی ہے، اس سے پہلے میں نے نہیں سنی ہے. تو میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہاں الیکشن کمپین اس وقت پیک پہ چل رہی ہے، اور جی کوئی ایسی خبریں یہاں اسلام آباد میں نہیں ہے کہ جی حکومت جو پیپلز پارٹی کو دی جا رہی ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن آن گراؤنڈ پرفارمنس پہ بیس کرتے ہوئے زیادہ تر لوگ جو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو نون لیگ ہے یہ کیا 12 سے 14 سیٹیں جیت لے گی ادھر، ویئر پیپلز پارٹی کی مہم بہت اگریسو ہے اور بہت زیادہ تیز جگہ جگہ وہ جلسے کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں ابھی کچھ لوگوں کی جو آن گراؤنڈ کنفرمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی 6 سے 7 سیٹیں جیت لیں گے، اس سے زیادہ تو کوئی ان کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کر رہا. لیکن جس طریقے سے ابھی اس وقت مہم چل رہی ہے اس میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ شاید 10 کے قریب سیٹیں لے جائیں تو الٹیمیٹلی کوئی مخلوط حکومت بن جائے. تو یہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ان دی اینڈ مخلوط حکومت ہی بننی ہے اور کچھ نہیں ہونا ہے اس میں. وہ تو میرا مطلب وہ اگر آزاد کو ساتھ ملائیں گے، ہماری پروڈکشن جو پچھلا پروگرام میں کیا تھا اس میں 8 سے 11 وی آر ایکسپیکٹنگ فار دا نون لیگ، 5 سے 6 جو ہے پیپلز پارٹی، اور جو ہماری پروڈکشن یہ تھی 4 سے 6 تحریک انصاف، اور باقی 1 سے 2 سیٹیں ہوں گی اس کے استحکام پارٹی کی. بلکہ پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کنر صاحب. کنر صاحب میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے حق حاکمیت اور حق ملکیت کے نعروں کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے جب الیکشن کمپین ہوتی ہے نا، آپ نے کراؤڈ کی اٹریکشن لینے کے لیے اور ووٹر کی اٹریکشن لینے کے لیے آپ کو مختلف قسم کی کیا باتیں کرنی پڑتی ہیں، اور اسپیشلی پبلکلی. تو یہ اگر آپ 1-2 قسم کی اس طرح کی چیزیں سن رہے ہیں تو اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے، اس کی کوئی اتنی بات نہیں ہے. یہ سب کیا لوگوں کو اب جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس کے مطابق ہی حکومت چل رہی ہے. حاکمیت آپ کو پتا ہے اس وقت ہائیبرڈ گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آپ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اس میں حاکمیت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ایسی باتیں ہوا میں کرنے کی. تو بلاول صاحب جو ہے نا ایسی باتیں کر جاتے ہیں، کوئی ان کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. تو دوسری انہوں نے اور بھی فارم 45 47 کی باتیں بھی کرتے رہے ہیں، ویسے ہی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں چل رہی ہے. اور جہاں تک یہ بجٹ سیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی بجٹ پوسٹ پون کر دیا، وہ جان کے انہوں نے پوسٹ پون کیا ہے.
اس کو 10 تاریخ 12 تاریخ تک لے گئے ہیں کیونکہ یہ 7 تاریخ کو الیکشن ہے. اس میں یہ جو اس وقت نعرے لگ رہے ہیں بجٹ میں، اگر بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر ویسے ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. وہ الیکشن کی جو ان کی نعرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، اس میں ان کی کوئی باتیں شروع ہو جائیں گی، لوگ عجیب قسم کی اس کی چہمو گئیاں شروع ہوئی تھی. اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 7 تاریخ کو الیکشن ہو جائے، رزلٹ آ جائے، چیزیں ٹھنڈی پڑ جائیں، 12 تاریخ کو بجٹ پیش کر دیں گے. سو یہ دیٹ از دی اونلی تھنگ، اور کچھ نہیں ہے. باقی سب چیزیں ڈیسائیڈڈ ہیں، اس میں کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے نہیں کرنی ہے. تو یہ میں وہ کوئی اس میں ہم ویسے ہی اپنے سے کیا ہمارے جو جرنلسٹ بھائی ہیں ان کو وہ مچھلیاں پکڑنے کی عادت ہوتی ہے. میں اس چیز سے بالکل ایگری نہیں کرتا. یہ سب کچھ جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے ساتھ یہ فیصلے کیے جاتے ہیں، ویسے کوئی نہیں فیصلے کیے جاتے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں خان صاحب، کیا گلگت بلتستان کے وسائل پر مقامی آبادی کو زیادہ اختیار دیا جانا چاہیے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں نے آپ سے پہلے بات کر دی، وسائل ہے کیا؟ ان کے پاس وسائل ہیں کیا؟ ان کے پاس وسائل کیا؟ ٹورزم ہی ہے نا یار، ٹورزم ہے. ہاں ٹورزم ہاں تو ساری ٹورزم انڈسٹری ادھر کے لوکلز کے پاس ہے. تو باہر سے تو نہیں، جو باہر سے جاتا ہے ادھر جا کے انویسٹمنٹ کر کے ہوٹل چوٹل بناتا ہے تو وہاں ادھر کے لوگوں کو یہ جاب دیتا ہے نا، لوکلز کو بیچ میں پارٹیسپیٹ کرواتا ہے، وہ کچھ ان کو روزگار ملتے ہیں. تو اور کیا ان کو وسائل کی کیا دی جائے؟ میرا مطلب ہے کون سا، مجھے یہ تو بتا دیں گے کون سا وسیلہ ہے، کون سے ایسے ان کے پاس وسائل ہیں جو کہ دوسرے لوگ ادھر سے لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں. باقی ادھر سے ٹریڈ ہوتی ہے، ٹریڈ کا جو سرچارج ہے ان کو مل رہا ہے. یہی چیزیں ہیں نا. لیکن کرن صاحب فیوچر میں اگر سی پیک ادھر سے اسٹارٹنگ فرام دیئر تو اس کے بعد جو ہے ان کے وسائل تو ہوں گے نا پیدا، وہاں پہ ہوں گے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں خاور صاحب، وسائل مجھے بتائیں تو صحیح کون سے ہیں وسائل. ایک بھاشا ڈیم آ گیا، بھاشا ڈیم میں بھی پارشلی گلگت کے پاس ادھر کچھ ایریا آتا ہے، اس کے جو افیکٹیز ہیں ان کو بھی وہ سیٹل کر رہے ہیں. اور کیا ہے جس پہ مجھے یہ بتا دیں کون سا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف ان کے پاس ٹورزم ہے. ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کی سڑکیں جو ہیں وہ بہتر کی جائیں، انفراسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. انفراسٹرکچر کو اوپر نواز شریف صاحب نے بہت زیادہ ادھر انویسٹمنٹ کی اور سڑکیں جو ہیں بڑی اچھی بہتر حالت میں کی ہیں. نلتر تک سڑک لے گئے ہیں، ادھر سے سڑکیں جو چترال والی سڑک ہے اس کو امپروو کیا گیا ہے، سکردو والی سڑک کو جو فاصلہ ہے وہ کم کیا گیا ہے اور اس کے ٹائمنگ زیادہ ریڈیوس کر دیے گئے ہیں. یہاں سے بالا کوٹ سے جو سڑک کیا کہتے ہیں چلاس تک ہے وہ اتنی چوڑی کر کے بنا دی گئی ہے. تو یہی چیزیں، یہی انفراسٹرکچر ہے نا. اور کیا ابھی اس کے ساتھ آپ دیکھیں اگر یہ چائنیز کا یہ سی پیک 2 چلتا ہے تو سی پیک 2 میں آپ دیکھیں آپ کو ٹرین بھی ایون ہو سکتا ہے کہ یہ لے کے جائیں خجرات تک. اس کے بعد یہ سڑک کا انفراسٹرکچر جو ہے اور اس کو شارٹ کیا جائے، پہاڑوں میں سے ٹنل بنو کے اس کو شارٹ کر کے اوپر لے کے جایا جائے. تو یہ ساری چیزیں یہ کر رہی ہیں. آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ہوں گی، چاہے نون لیگ کی گورنمنٹ ہو چاہے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو. یہ سی پیک 2 تو چلنا ہے، اس کو تو نہیں آپ روک سکتے. یہ چلے گا، یہ اسی سے اس ایریا میں ترقی آئے گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کنر صاحب، شام میں گفتگو کرتے ہیں فاروق خان صاحب کو. خان صاحب، مسلم لیگ نون کی ترقیاتی سیاست اور پیپلز پارٹی کے حقوق کے بیانیے میں سے عوام کس کو ترجیح دیں گے آپ کے خیال؟ شکریہ خاور صاحب. وہاں میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اب صحیح چلے تھوڑا گزارا ہو رہا ہے. اچھا، ابھی جو ہے آپ دیکھیں کہ جو سیاست پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ابھی جیسے کنر صاحب کہہ رہے تھے، ظاہر ہے ان کا اپنا تجزیہ ہے، وہ وہاں رہتے ہیں تو ان کی وہاں ریچ بھی ہے، لوگوں سے رابطہ بھی ہے. لیکن جو ہمارا یہاں رہتے ہوئے وہاں لوگوں سے جو رابطہ ہے تو وہاں جو حالات بن رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک سنی شیعہ کی بھی تقسیم ہے. اس کو بھی ایک مد نظر رکھیں تو اس میں جو ہے مطلب پیپلز پارٹی جو ہے اندرون خانہ شیعہ ووٹ بھی اس کو جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرا ووٹ بھی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں مطلب یہ اپنے تجزیے کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے وہ معلومات کے لحاظ سے یہ ہو رہی ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی نے بجٹ کے حوالے سے جو ہے اپنے آپ کو مطلب کہ سائڈ پہ رکھا ہے، وہ صرف اور صرف گلگت بلتستان میں حکومت کے حوالے سے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اتنے زور و شور سے مسلم لیگ کی کمپین وہاں نہیں چل رہی جس طریقے سے پیپلز پارٹی چلا رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے. جہاں کا یہ عبدالرحمٰن جو حافظ جہاں الیکشن کھڑا، وہیں سے میرا ایک بہت کلوز دوست، میرا کلاس فیلو،
محمد اسلم جو ہے خان وہ وہاں سے کھڑا ہے، اور آپ دیکھیے گا اس کو پیپلز پارٹی کا وہ کی طرف سے کھڑا اور وہ الیکشن جیتے گا، ٹھیک ہے. اور وہاں کی جو رپورٹ ہے وہاں پہ تقریباً جو ہے جو مجھے اطلاعات ہے کہ 80% ان کا جا رہا ہے، اور مسلم لیگ کا گراف بہت نیچے جا رہا ہے. کرنا صاحب کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، کیونکہ یہ جو کہہ رہے ہیں میں تو اپنا وہ تجزیہ بتا رہا ہوں، یا آپ اور ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو ہے وہاں سے ہمیں جو اطلاعات آ رہی ہیں، یہ ہم سے زیادہ کلوز ہیں. ممکن ہے کہ ہمارا تجزیہ تھوڑا بہت غلط ہو، لیکن یہ پروگرام بھی آپ محفوظ کر لیجئے گا، آگے چل کے دیکھیے گا. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی وہاں حکومت بنانے جا رہی ہے، جو اطلاعات ہیں. باقی وہاں پہ ایک اس چیز کو بھی رکھیے گا کہ شیعہ سنی کی جو تقسیم ڈالی گئی تھی اس کا فائدہ جو ہے پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے اور اس کو پہنچے گا اس چیز کا. ٹھیک ہو گیا، شکریہ. ٹھیک ہو گیا. ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں گلگت بلتستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ سی پیک کی سڑکیں یا اسلام آباد کے ایوانوں میں مشکل آئینی حق؟ ابھی نیچے کمنٹس سیکشن میں اپنی رائے دیں، میں شو کے آخر میں آپ کے لائیو کمنٹس بھی شامل کروں گا. اب ہم چلتے ہیں جناب کرن صاحب کی طرف. سر، کیا گلگت بلتستان کو مکمل صوبہ بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ رکاوٹ جو ہے وہ چین اور انڈیا کا اسٹریٹجک کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ خاور صاحب، جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں نے ایکسپلین کیا انیشل اپنی بات چیت میں کہ صوبہ تو ایک دفعہ بنانے کا اعلان ہو چکا تھا، لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا تھا. عمل کیوں نہیں کیا گیا تھا کہ 2019 میں جب انڈیا نے کشمیر کو اپنا انٹیگرل حصہ بنا لیا، قانون اس کے لیے پاس کر لیا، اور اپنے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے کشمیر کو انٹیگرل پارٹ بنا دیا، تو اس کے بعد پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو پریزنٹ سٹیٹس میں رکھا جائے اور صوبہ نہ بنایا جائے، کیونکہ پھر انڈیا کے پاس ایک خامخواہ کا پوائنٹ آ جائے گا کہ جی انہوں نے بھی تو کیا جو کشمیر کا حصہ تھا، یہ گلگت بلتستان، اس کو اٹھا کے پاکستان کا صوبہ بنا دیا. اس لیے اس کو یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا، اور اب اس کو اسی حالت میں رکھا گیا تاکہ ہم 1948 کی جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، جس کے مطابق کشمیر کو، جموں اینڈ کشمیر کو ایک متنازع علاقہ قرار دیا گیا تھا، اور اس میں ان کے اپنے جو کیا آبادی ہے، لوگ ہیں، وہ اپنا فیصلہ خود کریں، اور اس کے لیے ایک ریفرینڈم کرایا جائے جس میں جہاں وہ رہنا چاہتے ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یا انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہو، ان کو وہ فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. تو اس پورے سٹینڈ کے اوپر پاکستان کی وجہ سے پاکستان نے اس کو حصہ نہیں، اپنا صوبہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے، تو اس کو باقی جو آئینی حقوق ہے سارے کے سارے اسی طرح ہیں جس طرح باقی پاکستان ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو پاکستان کو روک رہی ہے. کرن صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر 18ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کے ذریعے 28 آئینی ترمیم جو ہے کے ذریعے 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا، تو کیا گلگت بلتستان کے عوام کا وفاق پر اعتماد مزید کمزور نہیں ہو جائے گا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، 18ویں ترمیم جو ہے اس میں گلگت بلتستان کے سٹیٹس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. وہ تو پھر بھی ایک کیا کہتے ہیں 18ویں ترمیم جو ہے وہ تو کیا اس چیز کا ذکر ہی نہیں کر رہی. 18ویں ترمیم اس میں تو آپ نے صوبے فیڈرل کے جو اختیارات تھے وہ کم کر کے صوبوں کو دیے. ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اس کی چیز کی بات کرتی ہے، اور جو آپ کا NFC ایوارڈ تھا اس کو اپروو کیا تھا. تو اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. ابھی جو ترمیم آنے کی بات ہو رہی ہے 28 امینڈمنٹ، جس میں 18ویں ترمیم سے جو چیزیں کی گئی ہیں، صوبوں کے جو کو ایڈیشنل کیا حقوق دیے گئے تھے، وہ واپس لینے کی بات کی جا رہی ہے. NFC کو دوبارہ موڈیفائی کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس میں آپ کیا جو لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو 18ویں ترمیم ہمارا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، وہ اس پہ بڑا ناز کرتی ہے،
تو اس پہ ان کو نقصان ہوگا، اس لیے وہ انہوں نے اپنی عزت نفس کا معاملہ بنایا ہوا ہے۔ اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریاز کریٹ بنائے جائیں، جن میں جو یہ ساحلی علاقے ہیں کراچی اور گوادر، ان علاقوں کو فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ایریاز قرار دیا جائے۔ تو یہ جو علاقے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ جو ہمارا گلگت بلتستان ہے یہ بھی تو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ علاقہ ہے نا، اس میں یہ تو نہیں کہ وہ کوئی آپ نے اس کو اٹانومی تو نہیں دی ہوئی ہے، آپ نے اس کو پروونشل رائٹ تو نہیں دیے ہوئے نا، تو وہ اس کے تحت ان کو بھی ایک قرار دیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کیا کہ جو باقی جو ریسپیکٹو پروونسز کے پاس کچھ ایجوکیشن، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کے بارے میں کچھ ان کو ایڈیشنل پاورز دی گئی تھی، وہ ان سے دوبارہ واپس لے لی جائیں۔ اس کے علاوہ جو این ایف سی ہے، این ایف سی میں گورنمنٹ کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے ڈیفنس اور کیا یہ جو قرضے ادا کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ پیسے نہیں رہتے، تو انہوں نے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایڈیشنل اماؤنٹ دیا گیا ہے ان کو پروونسز کو، یہ ان سے اس کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے اور فیڈرل جو حصہ ہے اس کو انکریز کیا جائے۔ تو اگر اس کو ہم انکریز کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں فیڈریشن دوبارہ مضبوط ہوگی، اور جو ہمارے پاس بوجھ آیا ہوا سیکٹر میں ڈیبٹ کا اور ڈیفنس کا وہ کچھ کم ہوگا۔ تو یہ ساری بات چیت ہو رہی ہے 28th امینڈمنٹ میں، تو اسی کے بارے میں فیصلہ ہونا ہے۔ وہ دیکھیں ابھی بجٹ سے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں، بجٹ سے پہلے تو مجھے نہیں ہوا، بجٹ کے بعد۔ ٹھیک ہے قدر صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر؟ آپ کی جی آواز؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ ایران پر امریکی حملوں اور مشرق وسطی کی حالیہ کشیدگی کے تناظر کا روڈ جو ہے میں کیا گلگت بلچستان اور سی پیک کا روڈ جو ہے کسی نئے خطرے کی زد میں آ سکتا ہے؟ کسی نئے حملے کی زد میں؟ کیا فرمایا آپ نے دوبارہ؟ اچھا، ایران پر امریکی حملوں اور مشرق وسطی کی حالیہ کشیدگی کے تناظر میں کیا گلگت بلچستان اور سی پیک کا روڈ جو ہے کسی نئے خطرے کی زد میں آ سکتا ہے؟ خطرے کی زد میں آ سکتا ہے؟ جب تک جہاں تک تو جو سی پیک کا روٹ ہے یہ شروع ہوتا ہے گوادر سے، اور گوادر سے ہوتے ہوئے یہ بلوچستان میں سے گزرتا ہوا آ کے ملتا ہے، دو روٹ اس کے بن جاتے ہیں۔ ایک روٹ جو آ کے ملتا ہے کیا رتو ڈیرو کے اوپر سے بلوچستان کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے رتو ڈیرو پہ آ کے یہ آگے نیشنل ہائی وے کو مل جاتا ہے، اور پھر یہ اسٹیٹ وے چلتا ہے جا کے سیدھا اوپر آتا ہے۔ دوسرا روٹ جو ہے کوئٹہ پہ جاتا ہے، کوئٹہ سے ہوتا ہوا یہ لورا لائی اور کیا اس کا نام ہے اس جگہ کا، یہ بلوچستان کے آ کے ڈی آئی خان پہ ملتا ہے، اور ڈی آئی خان سے ہوتا ہوا یہ کوہاٹ سے ڈی آئی خان سے ہوتا ہوا یہ میاں والی کے پاس سے سیدھا راول پنڈی کو آ کے ہٹ کرتا ہے، اور یہاں سے یہ روٹ بنتے ہاکلا اسے کہتے ہیں، ہاکلا ایک جگہ تھی وہاں ملتا ہے، اور وہاں سے جا کے یہ کے ایچ کو ملتا ہے، حسن عبدال کے اوپر جا کے یہ موٹر وے سے کراکرم ہائی وے کو جو ہزارہ موٹر وے ہے اس پہ ملتا ہے، ہزارہ موٹر وے پھر جا کے کراکرم ہائی وے کو ملتی ہے، اور سیدھا یہ گیبی میں سے ہو کر جا کے کھنجراب پہ جاتا ہے۔ تو ابھی یہاں اس میں دیکھ لیں کہ جو اس کو جو ایران اور یہ جو امریکہ کی جنگ ہے اس میں اگر یہ ایکسپوز ہوتا ہے تو وہ صرف اس کا گوادر والا علاقہ ہی ہوتا ہے جو بلوچستان والا علاقہ ہے، باقی اوپر والا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اگر ایران پہ یہ حملے کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ اس پہ ہو سکتا ہے کچھ اس کی لیش بیک آئے، لیکن یہ جتنی دیر یہ رہے گا گوادر کی جو بندرگاہ ہے اس پہ جو بحری رش ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، بحری جہاز زیادہ سے زیادہ آئیں گے، بحری ٹریفک زیادہ ہوگی، اور اس بندرگاہ کے زیادہ سے زیادہ چلنے کے چانسز ہوں گے، اور جتنی بحری ٹریفک گوادر پہ بڑھے گی اتنا ہی اس میں زیادہ اس کی وہ افادگی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔
تو میرا ذاتی خیال ہے کہ اس جنگ میں اس کو اتنا سے ہی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، باقی کوئی اس کو کسی قسم کی کوئی کیا خطرہ نہیں ہے. جو خطرہ ہے وہ صرف یہ جو بلوچ انہوں نے اب انڈیا نے چھوڑے میں فتنہ ہندوستان جو بنایا ہوا ادھر انہوں نے، اس فتنے سے خطرہ ہے، وہ فتنہ جو ہے اس کو قابو پایا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کو زیادہ جلد بہتر کر دیا جائے گا. خان صاحب، مجوزہ جو ہے 28ویں آئینی ترمیم کے بارے میں پائے جانے والی افواہوں میں کتنی حقیقت ہے سر؟ خاور صاحب، پہلی بات تو یہ کہ میں 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کروں گا کچھ، جیسے اونچا بولو یار، تو بالکل آواز نہیں آ رہی. خان صاحب تو نہیں، میں اونچا اصل بولے میں نا. نہیں میں اصل میں گھر پہ نہیں ہوں، میں تو باہر ہوں. تو وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم میں تو اس کے حق میں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ڈیفنس بجٹ کے لیے بھی پورا پیسہ نہیں بچتا، باقی جو اور اقساط کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اخراجات ہیں اس کے لیے نہیں ہوتا. اور صوبائی حکومتیں جو ہیں، خاص کر سندھ یا دوسرے، وہ تو ٹیکس اکٹھا کر کے دیتی نہیں ہیں مرکز کو، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے ان کو جو ہے واپس جانا پڑے گا. پیپلز پارٹی کو تکلیف صرف یہ ہے کہ وہ اپنا کریڈٹ لینا چاہتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پارٹی کا جو وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے، تو وہ ان کا کھانے پینے کا رہا ہے، لگانا کم اور کھانا زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان لوگوں نے پی آئی تو اے اس کو لیے کافی آپ ان بڑا کو کر پیپلز کیا ہے. پارٹی کو جو ان کے حوالے کر رہے ہیں گلگت بلتستان. وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ ہماری پارٹی کے وہاں لوگ کر رہے ہیں، وہاں قیادت کر رہے ہیں. وہ قیادت جو ہے نکمی قیادت ہے وہاں پہ. وہ عبدالرحمن اور وہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ نمود و نمائش کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری قیادت کو، ان کو قیادت کو دیکھنا چاہیے، میاں صاحب کو دیکھنا چاہیے. اب وہ دور چلے گا کہ میاں صاحب کو کچھ چاپلوس قسم کے لوگ بھی پسند ہیں، حالانکہ اور وہی لوگ جو ہے نقصان پہنچاتے رہے. آج تک میاں صاحب پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، لیکن ان کو آج تک جو نقصان پہنچا ہے وہ انہی لوگوں سے پہنچا ہے، جو کہ پورے پاکستان میں جو چاپلوس قسم کے لوگ ہیں، جو محب وطن لوگ ہیں، جو کام کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ اب جیسے کرنل صاحب، حالانکہ یہ تو ایک فورس سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کو جو ہے پارٹی کو وہاں استعمال کرنا چاہیے، وہاں پہ جو ہے مشاورت میں لانا چاہیے، پالیسی میں لانا چاہیے. بس اور یہ کیا کرے، ٹھیک ہے نا. وہ ہم کرتے ہیں، ایڈوائز دیتے ہیں وہاں پہ ان کے، لیکن کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے. اور یہ دیکھ لیجئے گا گلگت بلتستان میں جو ہے کہ اس پارٹی کی حکومت بن رہی ہے، اور اس میں ٹوٹلی جو ہے کردار وہاں کی قیادت کا ہے، نالائق قیادت کا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ اٹھا کے پنجاب سے وہاں آپ نے بھیج دی، ٹھیک ہے، ایک وہ کے پی سے بھیج دیا. اور بھائی وہاں کی جو قیادت ہے وہ سوئی پڑی ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے. وہاں کی مجھے اطلاعات ملی ہیں اور ملتی آ رہی ہیں. تو یہ دیکھ لیجئے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو جو پیپلز پارٹی حکومت بنانے جا رہی ہے، اور وہ مرکز کو بلیک میل کر کے، یا تو اب مجھے میڈیا پہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہمیشہ خان صاحب، بات یہ ہے کون سی سیکنڈ ٹیئر ہے؟ سعد رفیق وہاں پہ ہے، اور پرویز سیکنڈ ہے، رشید وہ وہاں فرسٹ پہ ہے، ایئر تھوڑی خواجہ ہے. اور آصف نہیں، وہاں پہ ہے. خواجہ آصف کہاں پہ وہاں پہ؟ ہاں خواجہ جی، آصف میں نے کہاں؟ خود دیکھا جی ان کو نہیں، وہاں پہ. خواجہ آصف نہیں گیا، وہ ہے. اور وہ میر مقام ہے وہاں کا، کے پی کا. تو وہ صاحب وہ فرسٹ ایئر ہی آتی ہے، سیکنڈ ٹیئر تو کہاں نہیں سے آ گئی نہیں، ہے؟ اور تو پوری فرسٹ ایئر قیادت بیٹھی ہے وہاں پہ. فرسٹ ایئر تو وہ ہے جی میاں صاحب ہیں، مریم ہے، شہباز تو وہ شریف بھی ہیں، میں وہاں وہ پہ ہیں، جانتا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ نا. بھی وہاں پہ ہی ہے. وہ میاں صاحب تو ہے، بس وہ کر کے واپس ہی. آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. میاں صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ کوئی مطلب ان کی پہلے والی تقریر تھی نہیں، وہ پہلے والی نہیں تقریر. تو تقریر آپ کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ کے انہوں نے کام گنوائے ہیں وہاں پہ. ابھی ایسی تقریر بھائی ہوتی ہے وہ سیاسی الیکشن طور پہ کمپین بھی میں تو تو. سیاسی طور پہ وہاں پہ لوگ بھی ایسے ہونے چاہیے. آج کل کا جو دور ہے آپ کے سامنے جو ہے نا، پنجاب میں دیکھ لیں، کے پی میں دیکھ لیں، ادھر وہ آپ کے اژدہار ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کا سامنا کرنا ہے آپ کے چلے وہاں کے ٹھیک ہے، آپ کا بلوچستانی، اپنا ٹھیک ہے مطلب نا. موقف صحیح ہے. آپ پارٹی سے آپ کو گلے شکوے ہیں، یقینی طور پہ آپ ان نہیں سے ضرور کر سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے. لیکن تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم چلتے ہیں کنر صاحب کی جانب. کنر صاحب، کیا وفاق اور صوبوں کے درمیان جو مالی اختیارات کی نئی تقسیم ہے سیاسی تنازعات کو جنم دے سکتی ہے؟ دیکھیں جی، تنازعات میں جنم تو ملتا ہے، اس پہ کوئی شک کی بات نہیں. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیونکہ بے نظیر یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ کہتی ہے جی 18ویں ترمیم تو ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، ہم نے صوبوں کو ان کے حقوق دلوائے ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن اب کیونکہ جو اسٹڈی کی گئی ہے 18ویں طبی 2010 میں 11 میں آئی تھی، اب 16 سال ہو گئے ہیں اس کو، اس کی انالیسس جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 16 سال میں ہمارے جو سوشل انڈیکسز ہیں وہ سارے کے سارے اس ترمیم کے بعد جب یہ حقوق دیے گئے ہیں صوبوں کو، ہیلتھ اور ایجوکیشن اور باقی جو سوشل انڈیکسز ہیں وہ ان کو دیے گئے ہیں، تو ہماری تنزلی ہوئی ہے۔ ہر جگہ ہم نے ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں اور باقی چیزوں میں ہمارا سٹینڈرڈ ڈاؤن گیا ہے۔ کن سے؟ جو ریجنل ممالک ہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، ان میں ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ پہ بھی، ہیلتھ کے سٹینڈرڈ پہ بھی ہم نیچے چلے گئے، ہم نے کوئی گین نہیں کیا ہے، اور جو کرپشن انڈیکسز ہے وہ ہمارا بڑھ گیا ہے۔ پروونسز میں جب گئے ہیں یہ پیسے، انہوں نے اس کو اپنی گورننس امپروو نہیں کی، جب گورننس امپروو نہیں ہے کی گئی تو وہاں کرپشن ہوئی اور بے بہا کرپشن، جس کی وجہ سے ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں اور ہمارے باقی جو سہولیات ہیں ان کو پروونسز نے صحیح طریقے سے مینٹین نہیں کیا، ادھر ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ ڈاؤن چلے گئے ہیں۔ اس کی ریزلٹ میں ایجوکیشن کا اور ہیلتھ کا سٹینڈرڈ اور باقی جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں وہ سارے کے سارے ڈاؤن۔ تو اب گورنمنٹ جب یہ کہتی ہے کہ ہم نے پیسے بھی ان کو دیے، انہوں نے کیا بھی کچھ نہیں ہے اور یہ پیسے سارے مس مینج ہو رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اوور آل صوبے میں ہم نے گھاٹا بھی کھایا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، تو یہ چیز واپس لینی چاہیے۔ تو ان کے کہنے میں بھی وزن ہے۔ تو یہ اب کیونکہ جو ہر مسئلے پہ یہ صوبے جو ہیں وہ علاقائیت کا رنگ دے لیتے ہیں، وہ صوبائیت کا رنگ دے دیتے ہیں، تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اپنی سیاست چمکانے میں۔ تو وہ جو چیز ہے اس سے ان کو اب کس طریقے سے آپس میں انہوں نے اس سے ڈیل کرتے، کیسے یہ ساری چیزیں۔ صاحب یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اخراجات جو ہیں وہ صوبوں پر ڈالنے کی تجویز کتنی قابل عمل ہے؟ اچھا، ابھی اس کی بات یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے، زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 18ویں آپ کا جو یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے سینٹر میں، تو اس کا حل ہے امینڈمنٹ کے بغیر بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا حل یہ ہے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 700 ارب روپیہ دیا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، وہ سارے کا سارا صوبوں کو منتقل کر دیا جائے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبوں کو دے دیا جائے انسٹیڈ آف فیڈرل گورنمنٹ۔ لیٹ دیم مینج اٹ، اور وہ اپنے پیسوں سے دیں۔ یہ 700 ارب روپیہ سینٹر کے پاس آ جائے گا بغیر امینڈمنٹ کیے۔ یہ ہے سارا ان کی منطق اور جس پہ وہ اب بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 1-2 سال اس کو اس طریقے سے چلانے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ اگر یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے صوبوں کو دے دیا جائے، یہ خود ہی مینج کریں اور خود ہی کریں اپنے فنڈز میں سے، اور یہ جو پیسہ ہے یہ سینٹر کے پاس چلا جائے۔ یہ ان کی منطق ہے۔ کنر صاحب ایک اور کوشچن ہے یہاں پہ کہ کیا موجودہ جو خود مختار نظام جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کی سیاسی خواہشات پوری کر رہا ہے؟ کیا دوبارہ کہیے گا اتنا سوال؟ کیا موجودہ خود مختار نظام جو ہے گلگت بلتستان کے عوام کی سیاسی خواہشات پوری کر رہا ہے؟ میرا مطلب ہے ان کو تو فنڈز اپنے ریگولرلی سینٹر سے مل رہے ہیں، ان سے ان کے اوپر تو اس کا لاگو ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، وہ پروونس تو نہیں ہے، وہ تو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ہے، اس کو تو آلریڈی گورنمنٹ دے رہی ہے پیسے اپنے پلے سے، ان کو تو بڑی سبسڈیز دی جا رہی ہیں۔ آٹے کا ریٹ جو پنجاب میں یا سندھ میں ہے وہ ریٹ گلگت بلتستان میں تو نہیں ہے، ان کو تو پرماننٹ سبسڈی دی جا رہی ہے، اور بڑی چیزوں میں ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ تو یہ جو وہ علاقے جو ہے یہ اسپیشل ایریاز ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جہاں جس طرح ان کو بجلی میں بھی سبسڈی دی جا رہی ہے، بجلی کے ریٹ بھی ان کو کم ہے، وہ تو مفت میں بجلی لے رہے ہیں۔ تو ایسی بڑی چیزیں ان کو مل رہی ہیں جو کہ جن کی باتیں نہیں ہو رہی، تو وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ان کو کوئی افیکٹڈ ہے، وہ اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ جو گلگت بلتستان کے انتخابات کے نتائج جو ہیں وہ
वफाकी हुकूमत और इत्तेहादी सियासत पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? देखिए जी, इनका असर, ये जो ब्लैकमेलिंग है ना, ये 28th अमेंडमेंट की पीपल्स पार्टी वाले जो हैं ये कर रहे हैं कि जनाब आप हमें इस इलेक्शन में जीतने दें, हम आपको किसी न तरीके से अकोमोडेट करते हैं समय। इस तरह की हवा में बातें चल रही हैं। तो इसलिए ये जो साहब आपके साथ बैठे, मैं इनका नाम नहीं आता, ये इसीलिए ये कह रहे थे कि जनाब इस वक्त वो ये गवर्नमेंट जो है ये क्या बलोच क्या इनको दी जा रही है पीपल्स पार्टी को। इट इज नॉट लाइक दैट। मेरे ख्याल में ये इतना नहीं है। ये इलेक्शन जो है ये साफ होना ही होना है और ये हाफिज हफीजुर रहमान ने चीफ मिनिस्टर बनना ही बनना है। ये मेरा क्या आईनी हैसियत के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जा सकता है? जी बिल्कुल होगा कौमी इत्तेफाक राय, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हम कौमी इत्तेफाक राय के बगैर जो है अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, 2/3 मेजोरिटी बन ही नहीं सकती। एक किसी ना किसी पीपल्स पार्टी को मनाया जाएगा कुछ ले और दे पे और चीजें ठीक होंगी। और आपके ख्याल में गिलगित बल्चिस्तान का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? मुकम्मल सूबाई हैसियत, मौजूदा खुद मुख्तार निज़ाम या कोई नया आईनी मॉडल? देखें जी, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता और आपको चीन इजाजत नहीं देता, क्योंकि चीन का भी जो ये गिलगित बल्तिस्तान का काफी एरिया जो है ये उसका हिस्सा था, जो चीन का ऊपर वाला प्रोविंस है ना, ये जो लद्दाख के ऊपर वाला जिसपे उनकी बड़ी अक्षाई चेन जो है उस जो जिसके ऊपर उनका तनाजा इंडिया से चल रहा है, ये जो शमशान घाट जो सियाचिन के साथ ऊपर जाता है शायरा करम के साथ, ये उसका हिस्सा था। तो चाइना ने आपको अलाउ किया था कि ये आप अपने पास रख लें और इसके साथ चलें। तो आप ये याद रखें, ये आप कोई फैसला आइसोलेशन में नहीं कर सकते। ये चाइना के साथ मिलके ये सारा फैसला होना है। आम लोगों को ये बातें नहीं पता, वो वैसे ही हवा में बातें करते रहते हैं। ये इसी तरह चलेगी ये सूरत-ए-हाल और इसी तरह इसका यही स्टेटस रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है कन्न साहब कि क्या गिलगित बल्चिस्तान के इंतखाबात सिर्फ मुकामी सियासत का मार्का है या पाकिस्तान के आईनी और सियासी मुस्तकबिल का भी फैसला करे? नहीं, मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ जो इलेक्शन है इनका जो भी इनका रिजल्ट या जो असर है उसका पाकिस्तान की सियासत पे कोई नहीं पड़ना। पाकिस्तान की सियासत इससे बालातर है और पाकिस्तान की सियासत इसी तरह चलेगी, इस पे कोई उसका असर नहीं पड़ना। ये उनके अपने क्या हालात हैं, वो उधर इलेक्शन है वो चलेगा, उधर ही इसका जो कुछ भी होगा उसका वो वहीं पे ये रहेगा जो इसका असर है। इसके नतायज का कोई पाकिस्तान की सियासत पे असर नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया। कन्न साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम का। आज हम ये प्रोग्राम करते रहेंगे आप जो जब तक इलेक्शन नहीं होती, तो की पोस्टिंग दैट। तो बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जो है थोड़ा सा हम चलते हैं मिडिल ईस्ट की जानब, जो आखिर में जो अपडेट्स हैं वो आपको दे देते हैं कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाइयाँ जो है आखिर वाशिंगटन आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? मशरक़ वुस्ता एक बार फिर आलमी सियासत का मरकज बना हुआ है। हालिया महीनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी, फौजी कार्रवाइयाँ, सफारती मुज़ाकरात का अजीब सा इम्तियाज देखने में आया है। एक तरफ वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते और मुज़ाकरात जारी हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी अफवाज खलीज और खित्ते में अपनी अस्करी मौजूदगी बरकरार रखे हुए। अब सवाल ये है कि पैदा होता है कि जब बातचीत जारी है तो अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी दबाव क्यों बरकरार रखना चाहता है? अमेरिकी मौक़िफ़ ये है कि इसका मकसद खित्ते में इस्तेहकाम, आलमी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ और अपने इत्तेहादियों की सलामती को यकीनी बनाना है। वाशिंगटन का दावा है कि ईरान की जानब से खित्ते में मुख्तलिफ मुसल्लह गिरोहों की हमायत, बहरी जहाज़ों के लिए खतरात और मिसाइल प्रोग्राम आलमी सलामती के लिए चैलेंज। इस बुनियाद पर अमेरिकी अपनी फौजी मौजूदगी को दफाई ज़रूरत करार देता है। ताहम नाक़दीन का ख्याल है कि अमेरिका की हिकमत अमली जो है सिर्फ दफाई नहीं बल्कि सियासी और स्ट्रेटेजिक भी है। ईरान पिछले कई सालों में चीन और रूस के साथ अपने तल्लुकात मजबूत कर चुका है। ईरान की बर्क्स में शमूलियत जो है जैसे फौज में और चीन के साथ तवील मुद्दती जो इक्तिसादी
معاہدے ہیں واشنگٹن کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران خطے میں ایک ایسا مضبوط کھلاڑی بن جائے جو امریکی اثر و رسوخ کو چیلنج کر سکے۔ ایک اور اہم مقصد مذاکرات میں برتری حاصل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بڑی طاقتیں اکثر مذاکراتی میز پر بہتر شرائط حاصل کرنے کے لیے عسکری دباؤ کا استعمال کرتی ہے۔ امریکہ شاید یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر ایران مذاکرات میں لچک نہیں دکھاتا تو اس کے پاس دباؤ بڑھانے کے دیگر ذرائع بھی موجود ہیں۔ اس تمام صورتحال میں اسرائیل کا عنصر بھی نہایت اہم ہے۔ اسرائیل ایران کے جوہری اور میزائل پروگرام کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ امریکی پالیسی ساز جو ہیں اسرائیل کی سلامتی کو اپنی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے خلاف امریکی اقدامات کو اسرائیلی خدشات سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دوسری جانب جو ہے ایران کا موقف ہے کہ امریکہ خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کشیدگی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تہران کے مطابق اگر واقعی امن مطلوب ہے تو پابندیوں، دھمکیوں اور فوجی دباؤ کے بجائے برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہونے چاہیے۔ ایران یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا دفاعی صلاحیت محض دفاعی نوعیت کی ہے، وہ کسی جنگ کا خواہاں نہیں ہے۔ لبنان، عراق، شام اور یمن میں جاری کشیدگی بھی اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ حزب اللہ اور دیگر ایران نواز گروہوں کی سرگرمیاں امریکہ اور اتحادیوں کے لیے مستقل تشویش کا باعث ہے۔ لبنان میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی بھی بحران جو ہے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ واقعی کسی بڑے تصادم سے بچنا چاہتا ہے یا وہ محدود فوجی دباؤ کے ذریعے ایران کو اپنی شرائط جو ہے وہ منوانے پر مجبور کرنا چاہتا ہے۔ موجودہ حالات کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واشنگٹن کی حکمت عملی دباؤ اور مذاکرات دونوں کو بھی یک وقت استعمال کرنے کی ہے۔ امریکہ ایک طرف جنگ کے خطرات سے آگاہ ہے جبکہ دوسری طرف وہ ایران کو مکمل آزادی سے خطے میں اپنا اثر بڑھانے کی اجازت بھی نہیں دینا چاہتا۔ نتیجتاً امریکی فوجی کاروائیوں کا بنیادی مقصد شاید مکمل جنگ نہیں بلکہ طاقت کے اظہار، مذاکرات میں برتری، اتحادیوں کو یقین دہانی اور خطے میں اپنے اسٹریٹجک مفادات کا تحفظ۔ تاہم تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جب سفارتکار اور اس کی دباؤ ایک ساتھ چلتے ہیں تو کسی غلط اندازے یا حادثے کے نتیجے میں صورتحال تیزی سے قابو سے باہر بھی ہو سکتی ہے۔ یہی خطرہ آج مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر منڈلا رہا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشمکش صرف دو ملکوں کا تنازع نہیں بلکہ عالمی طاقتوں، توانائی کی منڈیوں، علاقائی سلامتی اور مستقبل کی عالمی سیاست سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ دنیا اس وقت ایک نازک موڑ پر کھڑی ہے جہاں ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو نئی جنگ کی طرف دھکیل سکتا ہے، جبکہ دانشمندانہ سفارتکاری مشرق وسطیٰ کو ایک نئی استحکام کی جانب لے سکتی ہے۔ بہت شکریہ آپ تمام کا ناظرین کا ہمارا پروگرام کو واچ کرنے کا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹس دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ہم پھر آپ کی خدمت میں فرائیڈے کو ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر ظفر ڈار صاحب۔ بہت سی باتیں ہوں گی، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔